یہ دنیا جس کے حلال میں حساب ہے، حرام میں گناہ ہے، ایک ایک کمایا ہوا رقم جو ہمارا ہے اس کا حساب ہمیں آخرت میں دینا ہے۔ روایت سامنے ہے، پیغمبر نے، توجہ کیجئے گا تب بات پہنچے گی، پیغمبر نے جناب ابو ذر کو بلایا اور بلانے کے بعد ابو ذر کو 2 دینار دیا، کہا ابو ذر اسے خرچ کرو۔ جناب ابو ذر نے اس 2 دینار کو خرچ کر دیا۔ دوسرے دن پیغمبر نے اپنی زرہ اتاری، توجہ کیجئے گا، ایک ایک کمایا ہوا رقم اس کا حساب آخرت میں دینا ہے۔ پیغمبر نے دوسرے دن اپنی زرہ اتاری اور اتارنے کے بعد دھوپ میں رکھ دی۔ جب زرہ گرم ہو گئی اتنے میں ابو ذر پیغمبر کی خدمت میں آئے۔ پیغمبر نے ابو ذر کو دیکھا اور دیکھنے کے بعد کہا ابو ذر، کل جو ہم نے 2 دینار تمہیں عطا کیا تھا ذرا بتاؤ کہاں تم نے خرچ کیا، ذرا بتاؤ تم نے اسے کہاں خرچ کیا۔ جناب ابو ذر نے حساب دینا شروع کیا تھا، پیغمبر نے کہا نہیں ایسے نہیں، کہا پھر، کہا نالین اتارو اور اس زرہ پر کھڑے ہو کر حساب دو۔ جسے ہم نے آخرت، جو آخرت کو ہم نے آسان سمجھ رکھا ہے، پیغمبر نے کہا ابو ذر نالین اتارو اور زرہ پہ جو گرم ہو چکی ہے دھوپ کی شدت سے اس پر کھڑے ہو کر حساب دو۔ جناب ابو ذر نے نالین اتاری، زرہ پہ پہنچے، 2 دینار کا حساب دیا، پیغمبر کی خدمت میں آگے کہا بڑا سخت حساب تھا، بڑا سخت حساب تھا، صرف 2 دینار کا۔ پیغمبر نے ابو ذر کے چہرے کو دیکھا، کہا ابو ذر یاد رکھنا آج ہم نے فقط یہ پوچھا ہے کہاں خرچ کیا ہے، کل خدا یہ پوچھے گا کہاں سے لائے تھے، کہاں خرچ کیا۔ آج ہم نے صرف یہ پوچھا ہے کہاں خرچ کیا، کل خدا یہ بھی پوچھے گا کہاں سے کمایا تھا اور کہاں تم نے خرچ کیا۔ لہٰذا میرے عزیزوں، میں نے بہت ساری بات کی لیکن صرف میسج دے کر رخصت ہو جانا ہے۔ صلوات پڑھیں تو محمد صلی اللہ محمد کہاں سے تم نے لیا اور کہاں خرچ کیا۔ یاد رکھیے یہ دنیا کیا ہے، یہ آرام گاہ نہیں ہے جسے ہم آباد کرنا چاہتے ہیں، جسے ہم چھوڑ کر نہیں جانا چاہتے۔ مولا کائنات سے کسی نے پوچھا مولا دنیا کسے کہتے ہیں، ہم جسے قیام گاہ سمجھتے ہیں، ہم جسے آرام عیش و عشرت کی جگہ سمجھتے ہیں۔ مولا کائنات سے پوچھا گیا یہ دنیا کیا ہے، تو مولا کائنات نے فرمایا کہ یہ دنیا مہمان خانہ جسے ہم قیام گاہ سمجھ رہے ہیں، جسے ہم آرام گاہ سمجھ رہے ہیں، جسے ہم